وہ یہ ہے کہ ہم سب کو دنیا سے رخصت ضرور ہونا ہے، اور رخصت ہونے کے بعد جب تقسیم ہو جاتی ہے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے، ہم سب اس بات سے واقف ہے کہ منکر نکر کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کو 3 سوال پوچھیں گے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی کسی میت کے ساتھ قبرستان جاتے تو آپ کا معمول تھا کہ وہاں پہ مختصر تذکیر کر دیتے۔ ایک مرتبہ ایک انصار صحابی کی میت میں آپ تشریف لے گئے، کچھ لوگ تھے جو تقسیم کے عمل کے اندر بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے تھے، اور یہی ہوتا ہے، اور کچھ لوگ ٹکڑیوں میں ٹھہرے گفتگو کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصار صحابی کی میت میں تشریف لے گئے، اور کچھ لوگ تدفین کے عمل میں جو ہے مصروف تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں چھڑی تھی، وہ چھڑی سے جو ہے زمین چروس رہے تھے۔ اس کے بعد پھر اللہ کے رسول نیچے بیٹھ گئے تو صحابہ کرام بھی آپ کے قریب بیٹھ گئے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، اپنے ساتھی کے لیے دعا کرو، اس سے اب سوال جواب ہونے والا ہے۔ یہ بڑا سخت معاملہ ہے دوستو۔ بظاہر سننے میں لگتا ایسا ہے کہ بڑے آسان سوال ہیں، اور محسوس یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ سوال کا جواب شاید آسانی سے دے سکیں گے۔ اگر دنیا میں مجھ سے آپ سے کیا ایک معصوم بچے سے پوچھیں گے جو ہوش میں آ چکا ہے، اس سے پوچھو کہ بیٹا کہ من ربو کا تمہارا رب کون ہے، تو بچہ کہے گا کہ میرا رب اللہ ہے۔ بچے سے پوچھو کہ بیٹا تمہارا دین کیا ہے، تو ہو سکتا ہے اسلامی تعلیمات سے واقف ہو تو کہے گا کہ میرا دین اسلام ہے۔ جب اس سے پوچھا جائے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، تو ہو سکتا ہے وہ جواب دے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہے۔ لیکن کسی نے بڑی پیاری بات لکھی، مجھے یاد نہیں ہے، بہرحال جس نے بھی بات لکھی یا جس نے ان سوالوں کی تشریح کی، اللہ تعالیٰ کی مغفرت فرمائے، انہوں نے لکھا کہ یہ سننے میں سوالات بڑے آسان ہیں، لیکن ان کا جواب بڑا مشکل ہو جائے گا۔ جب پوچھا جائے گا کہ من ربو کا بتاؤ تمہارا رب کون ہے، یہاں کہتا میرے ٹائم باقی ہے، جب پوچھا جائے گا کہ تمہارا رب کون ہے، تو لکھتے یہ ہے کہ اس شخص کے لیے یہ جواب آسان پڑے گا جس نے زندگی کے اندر ہر معاملے میں اللہ کو اپنا رب جانا اور اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارا ہے، اور ہمیشہ یہ احساس کرتا رہا کہ ایک دن مجھے مرنا ہے اور اللہ سے میری ملاقات کرنا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ کانسیپٹ جس قدر گہرا ہوگا، عقیدہ جس قدر گہرا ہوگا، میں کہنا ہے چاہتا تھا تو یہ ہے کہ بہرحال ہم سب کو ایک ایک کر کے یہاں پر ہونا ہے۔ جو تیاری ہم کو موت کے سلسلے میں جو کرنی ہے وہ کرنا بھی ہے، اور خاص طور سے قرآن مجید کے ان مقامات کو پڑھنے کی کوشش کیجیے گا جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے جو موت کا منظر کھینچا ہے۔ اس سلسلے میں سورہ قیامہ، اللہ تعالیٰ نے اس کا نام بھی رکھا سورہ قیامہ، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے موت کے وقت انسان کی کیفیت ہوتی ہے اس کو بیان کیا ہے۔ اس ایک صورت کو اگر ہم پڑھیں گے تو منظر ہمارے سامنے آ جائے گا۔ اور دوسری بات میں جو کہہ رہا تھا وہ بات اس لحاظ سے بڑی اہم ہے کہ جو ہے تمہارا رب کون ہے، تو یہ بات اسی وقت آسان ہوگی جب ہم زندگی کے ہر معاملے میں ہم نے اللہ کو اپنا مانا ہے۔ یہاں پہ جو لوگ بات کہی گئی کہ تمہارا دین کیا ہے، اسی لحاظ سے ایک شخص نے اسلام کو مکمل دین اگر کو مانا سمجھا اور اس پہ جو ہے عمل کرتا تھا تو اس کو جواب دینا بھی آسان ہوگا۔
लिखने वालों ने लिखा कि साहबा इकराम का मामूली था, खुद तो छोड़ दीजिए, अपने बच्चों को इन 3 सवालात के जवाब ऐसे याद दिला देते थे जिस तरीके से आज हम अपने बच्चे को ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय याद दिलाते हैं। लेकिन ज्यादा इस ध्यान से लेने की जरूरत है क्या वाकईतन अगर हम ये जानते हैं कि 3 सवालों के जवाब देना है तो क्या शऊर के साथ जानते हैं? ये जानते हैं। अगर शऊर के साथ जानते हैं तो फिक्र भी हमको इस बात की होगी और दुआ भी करते रहेंगे कि अल्लाह ताला जो है ना आसानी के साथ इन जवाबात को देने की तौफीक दें। यामीन साहब के बारे में बहुत सारी बातें आई, खिदमत खल्क के बहुत बड़े काम होते हैं और इतने काम होते हैं जिसका आप अंदाजा नहीं कर सकते। लेकिन जैसे कि बाबर इमाम साहब ने शायद फरमाया, ये है कि सबसे बड़ा काम ये है कि लोगों को सूद से बचाया जाए। और सूद से बचाना इसलिए सबसे बड़ा काम है, अल्लाह ताला ने जो बात फरमाई कुरान मजीद के अंदर वो ये है कि ये आयतों के नाज़िल होने के बाद भी जो शख्स बाज न आए उसके बारे में क्या बात फरमाई? फरमाया गया कि अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से ऐलान जंग के बारे में बात फरमाई। जितने चीजें अल्लाह ताला ने हराम की, जिना है, कत्ल है, चोरी है, फला है, फला है, फला है, तो अल्लाह ताला ने बात फरमा दी कि ये तुम्हारी चीज हराम है, ये हराम है, ये हराम है, ये हराम है। लेकिन सूद के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से तुम्हारे खिलाफ ऐलान है। तो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट मरहूम का ये था कि लोगों को जो है सूद से बचाने की फिक्र करते थे। जिस तरीके से दुनिया में उन्होंने लोगों को सूद से बचाने की फिक्र की, हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला को जहन्नम की आग से बचाए, अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, अल्लाह ताला उनके कब्र को नूर से भर दे, अल्लाह ताला उनको अपने रहमत आगोश में जगा दे। इसी के साथ अपनी बात खत्म करते हुए इस शेर कहकर अपनी बात को खत्म करो। मौत उसकी है जिसका करे ज़माना अफसोस, मौत उसकी है जिसका करे ज़माना अफसोस, यूं तो सभी आए हैं मरने के लिए। अल्लाह हो चुकी है।